السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں؟ جی ضرور کر لیجئے. 2 دن پہلے حیدرآباد کا ایک واقعہ ہے جو میت کو جو ہے لوگ خبر میں سے نکال کر ایک میت کو جو ایک تو آلریڈی پہلے سے خبر تھی، اس خبر کے اندر لوگ جو ہے نا اس کو دوسری میت کو دفن کیے ہیں. تو ایک صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے، پہلے آپ سوال سنیے کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں شیخ صاحب آپ خیر وعافیت سے ہوں گے. اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت کے ساتھ سلامت رکھے. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے، حالیہ عرصے میں جو ہے شہر حیدرآباد میں ایک معاملہ پیش آیا جس میں جو ہے ایک میت کو خبر میں دفنانے کے بعد میں معلوم یہ ہوا کہ آلریڈی پہلے سے وہ خبر تھی اور وہ کسی کے نانا کی خبر تھی بول کے بتا رہے. تو وہ لوگ بولے کہ نہیں، ہمارے نانا کی خبر میں اس میت کو کیسا تدفین کرے، نکال لو بول کے. تو پھر یہ لوگ جو ہے دوسری جگہ خبر بنتے ہوئے وہاں پر منتقل کریں. تو ایسا کرنا جائز ہے نہیں ہے؟ حالانکہ وہ اس خبر جو ہے 40 سال پرانی خبر تھی، وہ جس کے نانا کی خبر تھی بتا رہا ہوں. تو یہ خبر میں دوسری میت کو تدفین کرنے کی کوئی مدت ہے جس میں ایک مولانا جو ہے دلیل نہیں بس بتایا یہ کہ 10 سال کے بعد میں جو ہے دوسری میت کو جو ہے دفنا سکتے ہیں. ایسا کرنا کیسا ہے؟ ہم اس سے پہلے بھی دیکھیں کہ دوسری کوئی میت کو دفنانے کے بعد میں معلوم یہ ہوا کہ یہ دوسروں کی زمین ہے یا کوئی غیر مسلم کی زمین ہے، وہ ایک دم ضد پہ آگے کہ ہماری زمین میں کیسا تدفین کرے. تو لہذا پھر اس کو شفٹ کرنا کیسا ہے یہ؟ اور کوئی اگر یہ چاہ رہا کہ ہمارے والدین کی خبر میں، آباء و اجداد کی خبر میں مدفون ہونا یا اس کی خواہش ہے تو اس کو تدفین کر سکتے ہیں یا اس کی کوئی مدت ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب دیجیے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. دیکھیے حافظ صاحب، آپ نے جو ابھی مجھے آڈیو ریکارڈنگ سنائی ہے، اس میں ہم نے بھی رات میں غور کیا تھا اور اس کی تحقیق کی کافی کتابوں سے ہم نے رجوع بھی کیا کہ جس سے کچھ چند مسائل سامنے آئے ہیں. سب سے پہلے اس آڈیو میں ہم اس میں 4 سوالات بنا لیتے ہیں کیونکہ اس آڈیو میں کافی تفصیلی بات ہوئی ہے اور اس میں 4 سوالات ہم بنا سکتے ہیں. پہلا سوال یہ کہ صاحب نے یہ شہر حیدرآباد کے قبرستان میں میت کو دفن کیا گیا، یہ انہوں نے پوچھا ہے. پھر معلوم چلا کہ وہ پہلے سے قبر تھی کسی کے نانا کی، ٹھیک. پھر انہوں نے کہا کہ کیسے دفن کیے؟ میرے نانا کی قبر میں، لہٰذا نکالو. پھر اس کو منتقل کیا گیا. تو کیا ایسا کرنا درست ہے جبکہ نانا کی قبر 40 سال پرانی تھی؟ دیکھیے حافظ صاحب، اگر وہ قبر ان کی ذاتی تھی، وہ نانا والوں کی قبر اگر وہ ذاتی تھی تو بغیر اجازت کے دفن نہیں کر سکتے. اگر وہ کہہ رہا نکالو تو پھر آپ اس کو نکال سکتے. لیکن اگر وقف شدہ قبرستان ہے جہاں پہ بستی والے ہر کوئی رکھتا ہے اپنی میت کو، پھر اگر اس میں رکھے اور نانا کی قبر اس میں پڑ گئی اور وہ بھی نانا کی قبر 40 سال پرانی، تو اتنے سالوں میں تقریباً 20-25 سالوں کے اندر ہے جو انسانی جسم ہوتا ہے وہ گل کر مٹی میں مل جاتا ہے. تو جب مٹی میں مل جائے تو اس وقت دوسرے میت کو اس میں دفن کیا جا سکتا ہے. لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی شدید عذر کے میت کو دفن کرنے کے بعد دوبارہ کسی اور جگہ منتقل کرنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یہ ہمارے پاس کچھ دلائل بھی ہیں کہ فتاوی ہندیہ الفتاوی العالمگیریہ میں ہے، صفحہ نمبر 167 جلد نمبر 1. اذا دفن المیت فی ارض غیرہ بغیر اذن مالکہا فالمالک بالخیار ان شاء امر باخراج المیت و ان شاء سوى الارض وزرع فیہا. کہ جب میت کو کسی اور کی زمین میں دفن کر دیا جائے مالک کی اجازت کے بغیر تو مالک کو اختیار ہے یعنی اس کو یہ حق حاصل، اگر چاہے تو میت کو نکالنے کا حکم دے دے کہ بھائی تم میری میت کو نکال دو. جیسے ان کے نانا کی قبر کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ اگر ان کی قبر ہے اور انہوں نے بغیر اجازت کے دفن کیا تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکال لو تو پھر نکالنے میں کوئی حرج نہیں. ان شاء سوى الارض وزرع فیہا، اور اگر چاہے تو زمین کو ہموار کر دے اور اس میں کھیتی باڑی بھی کر لے، یہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا سوال جو اس آڈیو میں بن رہا ہے، ایک ہی قبر میں دوبارہ کسی میت کو رکھنے کی مدت ہے کیا؟ 10 سال وغیرہ جیسا کہ انہوں نے بتایا کسی عالم. دیکھیے یہ ایک قبر میں ایک تو بوجہ مجبوری ایک قبر میں 2 کو رکھ سکتے ہیں، 3 کو رکھ سکتے ہیں ضرورت کے وقت، ہاں مصلحتاً ضرورت کے وقت. جیسے بہت ساری اموات ہو گئی، اب قبروں کو کھودنا دشواری ہو رہا ہے، تو اسی طرح فتاوی ہندیہ 166 صفحے پر لکھا ہے ولا يدفن اثنان او ثلاثة في قبر واحد الا عند الحاجہ، کہ کسی
مطلب 2 یا 3 کو ایک ہی قبر میں دفن نہیں کر سکتے، مگر ضرورت کی وجہ سے۔ اب ضرورت ایسی پیش آ گئی کہ بہت ساری اموات ہو گئی کثیر تعداد میں، اب قبروں کو کھودنا مشکل ہے، تو آدمی ایک قبر میں 2 کو 3 کو ترتیب وار رکھ سکتا ہے۔ اللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تین ہاں، تو مجبوری کے تحت آدمی رکھ سکتا ہے۔ ویسے بہتر یہ ہے کہ ایک قبر میں ایک ہی کو رکھیں، لیکن وہ میت کو رکھنے کی مدت کیا ہے دوبارہ؟ دیکھیے یہ علاقے کے اعتبار سے اور زمین کی تبدیلی کی وجہ سے، ماحول کے اعتبار سے اس میں فرق ہوتا ہے کہ انسانی جسم کتنے دنوں میں گل سڑ کر یا مطلب مٹی میں مل جاتا ہے۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ 20-25 سال کے اندر وہ جسم جو ہے مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، تو پھر 20-25 سال کے بعد اس میں رکھ سکتے ہیں۔ تیسرا سوال، میت کو دفن کرنے کے بعد معلوم چلا کہ یہ زمین کسی اور کی ہے یا غیر مسلم کی ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا کرے جب کہ وہ ہٹانے کی ضد پر اڑا رہے کہ نہیں اب میری ہٹاؤ؟ تو دیکھیے ظاہر سی بات ہے، واضح ہے کہ تدفین کے بعد میت کو قبر سے نکال کر کہیں اور منتقل کرنا شرعاً جائز نہیں، البتہ کسی شدید عذر کی بنا پر، مثلا کسی غیر کی زمین پر بلا اجازت تدفین کی گئی ہو، مغصوبہ زمین پر تدفین کی گئی ہو۔ یہ شامی در مختار کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 238 پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، ولا يخرج منه بعد احالة التراب الا لحق آدمی كأن تكون الارض مغصوبة او اخذت بشفعة ويخير المالك بين اخراجه ومساواته بالارض كما جاز زرعه والبناء عليه اذا بلي وصار ترابا، کہ زمین سے میت کو، مردے کو مٹی میں گھل مل جانے کے بعد، مٹی میں رکھنے کے بعد ہے اس کو نہیں نکال سکتے، مگر کسی آدمی کے حق کی وجہ سے کہ وہ زمین مغصوبہ ہو، غصب کی گئی ہو یا شفیع کے طور پر لی گئی ہو، اب مالک کو اختیار ہے اس کے نکالنے کا اور زمین کو برابر سرابر کرنے کا، جائز ہے کہ اس میں کھیتی کرے، اس پر عمارت بنائے، جبکہ وہ مردہ یعنی وہ جسم جو ہے میت، وہ میت بالکل زمین میں مل گئی ہو، مٹی ہو گئی ہو، تو ایسی صورت میں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے والدین کی قبر میں دفن ہونے کی خواہش کرے تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ تو بات وہی ہے کہ اگر یقین ہو کہ میت مٹی بن چکی ہوگی تو پھر دفن کر سکتے ہیں، ورنہ پھر نہیں، اگر یقین ہو۔ لیکن اگر بعض طور پہ ہم نے ممبئی وغیرہ میں بھی دیکھا، قبرستانوں میں جگہ کی قلت ہوتی ہے، حافظ صاحب جگہ کی قلت ہوتی ہے، جب وہاں پہ دوسری میت کو دفن کرنے کے لیے لے جاتے ہیں تو اس میں بعض دفعہ ہڈیاں نکلتی ہیں، دکھتی ہیں، تو ان ہڈیوں کو نکال کے باہر نہیں پھینکنا ہے، بلکہ ان ہڈیوں کو ایک کپڑے میں لپیٹ کے اسی قبر میں ایک کنارے مٹی سے اس کو ایک کنارے الگ کر دیں۔ تو اس طرح ایک قبر کے اندر مطلب اگر مجبوری ہے تو پھر دوسری میت کو داخل کر سکتے ہیں۔ یہی ساری باتیں ہیں کہ دفن کرنے کے بعد میت کو دوسری جگہ منتقل کرنا جائز نہیں، الا یہ کہ کوئی شدید عذر ہو۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔